وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ کفار نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا تو کہنے لگے کہ دو بستیاں سب سے بڑی تھیں، ایک مکہ اور ایک طائف۔ کہنے لگے کہ اگر قرآن نازل ہونا ہی تھا تو ان میں سے کسی بڑی بستی پر نازل ہوتا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ ان پر نازل نہ ہوتا۔ کفار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کے بارے میں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر نبی آنا تھا تو کسی ایسے بندے کو نبی اللہ بنا کے بھیجتا کہ جو بندہ فلاں بندہ قبیلے کا سردار ہوتا، فلاں بندہ ہوتا جو پیسے والا زیادہ ہے، فلاں بندہ ہوتا۔ تو اس طرح کی باتیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ قرآن کے بارے میں کبھی کوئی بات کرتے، کبھی کوئی بات کرتے، کبھی کہتے کہ ایک ہی بار نازل کیوں نہیں ہوا جی، کبھی کہتے فرشتہ لے کر نازل کیوں نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت ہی خوبصورت اس بات کا جواب دیا، اور ایک شخص ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ لو کان ما یقولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقا لنزل علی اول ابی سعود۔ طائف کا سردار تھا ابو مسعود ثقفی۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا اگر یہ حق ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اگر یہ حق ہے تو یہ مجھ پر نازل ہوتا یا ابو مسعود ثقفی پر نازل ہوتا، یہ طائف کا جو سردار تھا، یعنی ان پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو ان پر نازل کیوں ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا زبردست، اور یہ آیت جو ہے نا، یہ آگے جو آ رہی ہے بڑی خوبصورت آیت ہے۔ آنے والے یا ہمارے موجودہ حالات کے اندر بھی یہ آیت بڑی جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، فرمایا بے وقوف لوگ ہیں یہ جو یہ کہتے ہیں، فرمایا کہ رب کی رحمت کو یہ اپنی مرضی سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، رب کی رحمت کو یہ اپنی مرضی سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی قرآن ہے رب کی رحمت، نبوت ہے رب کی رحمت، اللہ جس کو چاہیے عطا فرمائے۔ اب یہ کہیں جی فلاں نبی ہوتا، فلاں نبی ہوتا، قرآن فلاں پر نازل ہوتا، قرآن فلاں پر نازل ہوتا، بھئی اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہیے عطا فرما دے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جو دنیاوی زندگی کی ضروریات کا سامان ہے ہم نے ان کے درمیان تقسیم فرمایا ہے، ٹھیک اسی طرح وَرَفَعْنَا بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْدُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، فرمایا کہ جس طرح دنیاوی زندگی میں تم دیکھتے ہو کہ ہم نے ہر ایک بندے کے درمیان تقسیم کی ہے، بعد کو ہم نے بعد پر فضیلت دی ہے تاکہ بعض سے فائدہ اٹھا سکیں، بعض سے اپنا کام کروا سکیں، یعنی کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیٹھا ہے اپنے محلات کے اندر بیٹھا آرام سے پیسہ لگاتا ہے، اس کے لیے درزی بھی کام کرتا ہے، اس کے لیے جناب نوکر جا کر کام کرتے ہیں، اس کے لیے یہ جو مستری مزدور کام کرتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں، ہم جاتے ہیں کپڑے سلوانے ہوں تو درزی کے پاس چلے جاتے ہیں، گوشت لینا ہو تو کسائی کے پاس چلے جاتے ہیں، جی دودھ لینا ہو تو دودھ والی دکان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم میں سے ہم نے تمہارے درمیان یہ ڈیوٹیاں بانٹ دی ہیں، یہ ڈیوٹیاں بانٹی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ کسی کا پیشہ کوئی، آپ دیکھتے ہیں ہر بندہ لازمی نہیں کہ جس پیشے کے لیے وہ محنت کرے وہ اسی میں کامیاب ہو جائے۔ ہر بندہ جو یہاں بیٹھا وہ زندگی میں جب اس نے شروع کیا ہوگا اپنی زندگی کا سفر تو اس نے کوئی کام شروع کیا ہوگا، اس وقت وہ کوئی اور کام کر رہا ہے۔
شروع میں کوئی کام سٹارٹ کیا، آگے جا کر وہ کام چھوڑ دیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جس کام کے لیے تیار کیا ہوتا ہے نا، بندہ آخر کا ڈیوٹی وہی کرتا ہے۔ اب یہ قرآنی بات ہے، فرمایا کہ ہم نے دنیاوی زندگی کے سامان میں تمہارے جناب کیا کر دیے ہیں، تمہاری ڈیوٹیاں بانٹ دی ہیں ہم نے۔ جی مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے قبلہ حضرت صاحب کے پاس اپنے، فرمانے لگے، میں نے ایک سوال کیا، میرا سوال یہ تھا ان سے، میں نے کہا جی کہ ہمارے جو مدارس سے طلباء پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، تو ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی، تو ان کو کاروبار کون سا کرنا چاہیے؟ ان کو اپنا ساتھ کوئی ایسا کاروبار ہو تاکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، تجربہ میں نے کیا ہے، میری اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے کہ جو علماء علم پڑھنے کے بعد یہ فیلڈ چھوڑ کر کاروبار کی طرف جاتے ہیں ان کو کبھی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ میں خود ایک کتاب میں اگلے دن پڑھ رہا تھا یہی بات۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، دنیا میں نام ہے ان کا، انہوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ میں نے بھی کاروبار بڑے کیے ہیں، میں نے گندم کا کاروبار کیا ہے، میں نے فلاں، حالانکہ یہ سب حلال ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ہر ایک میں نقصان ہوا ہے، بالآخر میں نے کتابوں کا کاروبار کیا، اس میں اللہ نے مجھے فائدہ عطا فرمایا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ علماء جب اپنی لائن چھوڑ کر جاتے ہیں دوسری فیلڈ کی طرف تو ان کو نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرمانے لگے کہ اس لیے کہ اللہ نے جس بندے کو علم عطا کیا ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے یہ کیوں عطا کیا، اللہ نے یہ اسباب میرے لیے پیدا کیوں فرمائے کہ میں اتنے سال پڑھتا رہا، فلاں جگہ پڑھا، فلاں جگہ پڑھا، اللہ نے میرے لیے وسائل بنائے، مجھے اساتذہ عطا کیے، میرے پڑھنے کے لیے مجھے جو ہے ضروریات میری پوری کی، کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ اللہ کا ایک نظام ہے، پھر وہ نظام نہیں چلتا۔ پھر اب علم والے لوگ جن کا کام ہے علم پھیلانا، جن کا کام ہے لوگوں کی علمی ضروریات کو پورا کرنا، اگر اب وہی جناب سارے کاروبار کی طرف چلے جائیں تو علم کا نظام کہاں چلے گا؟ دنیا میں کوئی درزی نہ ملے تو نظام خراب ہو جائے گا۔ وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کی، یا اللہ لوگ پریشان ہیں، ان کے آپس میں لوگ پریشان ہیں، دکھی ہیں، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے کو نہیں ہیں، ان کو اپنے گھروں میں سکھ عطا فرما دے، ریل فیل ہو جائے ہر طرف۔ اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک نظام ہے میرا، تو اس میں آپ نہ کریں بات۔ لاڈلے نبی تھے، عرض کی یا اللہ تو کر سکتا ہے، تو مالک ہے، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، تو دے دے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے بطور سیمپل جسے کہہ لیں یہ کیا کہ لوگوں کے گھروں میں، ہر ایک کے گھروں میں ان کی ضروریات کے مطابق وہ جناب ہر شخص سکھ میں آ گیا، ہر شخص کے پاس جناب ریل فیل ہو گئی۔ ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکان کی چھت اللہ نے گرا دی، چھت گر گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام صبح کو نکلے کہ میں کو مزدور لباں، مستری لباں تو جا کے چھت تعمیر کرواؤں۔ آپ جس مستری مزدور کے پاس جاتے وہ کہتا جناب مجھے تو ضرورت ہی کوئی نہیں، میں کیوں کام کروں جا کر کسی کے، میرے گھر میں سب کچھ ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی کی جا کر مزدوری کروں۔ شام تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھت بنانے والا کو بندہ نہیں ملا۔ شام کو اللہ کی بارگاہ میں رونے لگ گئے، عرض کی مولا تیری تو ہی جانتا ہے، تیری حکمت تو ہی جانتا ہے، تو ہی واقف ہے ان سے، یا اللہ میں جو میری اس خطا کو معاف فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے دعا کی، صبح کو جناب ہوئی تو پھر وہ ایک اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا آپ کو، صبح ہوئی تو جناب آپ کے گھر کے پاس جناب مستریاں دا لین لگی، جناب تھوڑی چھت سی میں بنا دینا، تھوڑی چھت سی میں بنا دینا۔ اب اللہ جانتا ہے یہ چیز اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح دکھائی، خواب میں دکھائی یا ویسے دکھائی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ادراک کروایا۔ اگر سارے جناب اے سی کے اندر جا کر بیٹھ جائیں تو باقی کام دنیا کے کون کرے گا؟ تو فرمایا کہ ہم نے دنیا کے
زندگی گزارنے کے لیے آپس میں تمہارے تمہاری ڈیوٹیاں بانٹ دی ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تاکہ بعض لوگ آپس میں دوسروں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ فرمایا رحمت ربک خیر مما یجمعون، تم بات کرتے قرآن کی، قرآن فلاں پہ آتا فلاں پہ آتا۔ فرمایا جب دنیا میں ہر چیز ہر ایک کو نہیں ملی، دنیا میں ہر شے کسی کی مرضی سے اس کو نہیں ملی کہ اس نے اپنی مرضی سے یہ پیشہ اختیار کیا ہے، تو قرآن تو رب کی سب سے بڑی رحمت ہے، یہ تو تمہارے مال و متاع تمہاری دنیاوی سامان سے سب سے بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہیے عطا فرمائے، اس میں تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو یہ کہنا کہ قرآن فلاں پر آتا فلاں پر آتا، یہ تمہاری باتیں ہیں، یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، بڑی خوبصورت بات ہے وہ، فرمایا قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کنجوسی ہے اس کو بیان فرمایا، فرمایا اگر زمین کی رحمت کے خزانے ہوتے نا تمہارے پاس، رحمت کے خزانے ہوتے تمہارے قبضے میں، تم تو خرچ کرنے کے ڈر سے تقسیم ہی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے کہہ دیتا، جناب کسی کو اللہ تعالیٰ کہہ دے بھی تیری مثال کا ہم میں سے کسی مجھے کہہ دے اللہ تعالیٰ کہ تیری ڈیوٹی ہے، تو نے ضلع گجرات کے رزق تیرے ذمے ہے، بارش تیرے ذمے ہے، رحمت تیرے ذمے ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جناب رزق تقسیم کرنا ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے جی فلاں میرے نہ باتیں میری کی تھی اینوں کو نہیں دینا، فلاں میرے ساتھ جناب زیادتی کی اینوں کو نہیں دینا، فلاں علاقے نے میری بات نہیں مانی ایتھے بارش نہیں کرنی، پھر انسان یہ ہے۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، فرمایا رحمت اللہ نے اپنے رحمت کے خزانے اپنے قبضے میں رکھے ہیں، اگر تمہارے پاس آ جاتے تو کیا ہوتا، تم تو خرچ ہی نہ کرتے، تم اپنی دشمنیاں نکال کے بیٹھ جاتے، تم اپنے اب دیکھیں اللہ ساری کائنات میں یہودی بھی بستے ہیں، عیسائی بھی بستے ہیں، سکھ بستے ہیں، ہندو بستے ہیں، مسلمان بستے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کو پالنے والی پھر بھی اللہ کی ذات ہے، اس کو مانتے بھی کوئی نہیں، اس کی توہین بھی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے یا اللہ مجھے لوگوں کی باتوں سے محفوظ فرما دے، لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ ختم چیز ہو جائے۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، گفتگو ہوتی رہتی تھی نا طور پہ جا کر، اتنی بڑی ہستی سامنے ہو تو بندہ پھر ہر گل کرتا ہے یا اللہ بھی ہو جائے یا اللہ بھی ہو جائے۔ دنیا میں بھی کوئی بہت بڑا بندہ ہو نا جب سب کچھ کر سکتا ہو تو بندہ ہر گل پہ اتنا شیئر کر دیا میرا مسئلہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ انہیں میں نہیں چھڑیا، میں رب ہوں، میرے بارے میں انہوں نے باتیں کرنا نہیں چھوڑی تو تیرے بارے میں کہاں چھوڑیں گے، یہ مخلوق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر لوگوں کی زبانوں سے کوئی بچتا تو حضور کی زبانوں سے کوئی محفوظ رہتا وہ حضور کی ذات رہتی، جو کائنات میں سب سے بڑی شان والے ہیں، لیکن لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں کرنا نہیں چھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ممارس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے ساتھ دنیا کے اندر ایک تقسیم فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو تو کہتے ہیں وہ حدیث پاک میں کہ حسد کرنے والا بندہ فرمایا کہ میری تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ میں نے تقسیم کی ہے ہر ایک کے درمیان۔ اس لیے جو بندہ جس کام میں ہے، یہ بات یاد رکھے، جو بندہ جس کام کے اندر لگا ہوا ہے، جو پیشہ اس نے اختیار کیا ہے، اس پر اعتراض کرنا، اس کی وجہ سے اس کو جناب لان تان کرنا، اس کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا، یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ ہر پیشہ اللہ تعالیٰ نے وہی اس کو عطا فرمایا ہے، اس کا کام ہے۔ کوئی آپ دنیا میں پیشہ ہو، آپ اس کی ضرورت سے، اس کی ضروریات سے آپ دستبردار نہیں ہو سکتے، آپ کو ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ وہ نالیاں کٹنا، ساڑھے جو کوئی بندہ سانوں کو لاکھ روپے تنخواہ بھی دے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، ہمیں کوئی لاکھ روپے تنخواہ بھی دے مہینہ ڈیوٹی پہ جی فلانا علاقہ دی نالیاں کوڑے شوڑے تسی ٹکڑے صاف کرنے نے، ہم میں سے کوئی بندہ تیار نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی مخلوق بھی ہے چند ہزار روپے میں
اس کو مسئلہ بھی کوئی نہیں، وہ بڑے آرام سے یہ سارا کام کرتے ہیں۔ اور بھی دنیا میں ایسے کئی کام ہیں، تو اگر یہ لوگ نہ ہوں، کوڑا اٹھانے والے، نالیاں صاف کرنے والے، گندگی وڈی تے کی حال ہوتا ہے روڑیاں دا، اگر یہ لوگ نہ ہوں تو پھر آپ دیکھیں شہر میں گندگی کہاں جائے گی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا فرمایا وہ بڑی حکمت کے ساتھ ہے۔ کوڑے کے اوپر سائنس کہتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کوڑے کے اوپر جو مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں، اگر یہ مکھیاں نہ ہوں تو معاشرے میں جراثیم پھیل جائے۔ کیوں؟ آپ کبھی دیکھیں وہ نیٹ پہ مکھی جب بیٹھتی ہے تو اس کا ایک بیٹھنے کا انداز اس طرح ہوتا ہے، وہ ایسے پر مارتی رہتی ہے ایسے، کہ وہ جو جراثیم ہوتے ہیں اللہ نے مکھی میں یہ طاقت رکھی ہے، مکھی میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ جو گندگی اور جراثیم جو اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مکھیوں کی وجہ سے ان کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دے دیا ہے ادھر اعتراض نہیں کری دا، ڈنڈیاں نہیں ماری نا ادھر، اللہ نے جس کو جو دے دیا ہے وہ اس حضرت علی فرمانے لگے، اس بھی میں بات کرتا ہوں یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں آپ ممبر پر بیٹھے تھے مسجد کے اندر، آپ فرمایا لوگو اگر میں اپنی مرضی سے ممبر پر بیٹھتا تو میں اس قابل نہیں تھا، مجھے اللہ کے فضل نے بٹھایا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے، اللہ کی رحمت ہے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔